اللہ علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربان ہو جائیے امام الانبیاء کے غلاموں کہ ہمیں اور آپ کو ایسا رحیم و کریم نبی ملا۔ اللہ رحمن و رحیم اپنی رحم و کرم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ایسے کریم نبی سے نوازا، ایسے کریم نبی سے نوازا کہ ہم لاکھ برے سہی ہے نا اور گنہگار ہی سہی، لیکن ہم یہ امیدیں باندھے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن ہمیں شفاعت نصیب ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اہل ایمان ہوں، ہمارے ایمان سلامت ہوں، ہم مومن ہوں، تب یہ امیدیں باندھ سکتے ہیں، ہے نا، ورنہ پھر بیکار ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت لازمی ہے کہ کسی بدعقیدے کی باتوں میں نہیں آنا، اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلنا ہے۔ یہ بہکاوے میں بالکل نہیں آنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے درود پڑھنا، صلاۃ والسلام پڑھنا، یہ سب بدعت و شرک ہے، اس لیے ان باتوں میں بالکل نہیں پڑھنا۔ ایسا کریم نبی کہ ہمارے لیے یہاں گری وزاری بھی کر رہے ہیں، دعائے مغفرت بھی فرما رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی پریشانی اٹھائی۔ اس کے بعد آپ جب قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں بھی نبی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، پھر ہمیں وہاں بھی تخفیف حاصل ہو جاتی ہے، وہاں کے لیے بھی امیدیں ہیں، ہے نا۔ وہاں کے بعد اگر حشر کے میدان میں ہم ہوتے ہیں تو وہاں بھی امیدیں بالکل وابستہ ہیں، مضبوطی کے ساتھ۔ انشاءاللہ الرحمن ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہماری شفاعت ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالے میں پاک کے صدقے میں۔ یہ بھی بڑا کرم ہے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ ہم گنہگار صحیح، بدکار صحیح، ہے نا، شرک کر لیا، بدعت کر لیا، خوب گناہ کبیرہ کر لیا، شراب، زنا، معلوم کتنے بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہو گئے ہم، لیکن اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری تمام تر خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہی آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پا گئے اور وہ جب غرق ہو گیا، فرعون جب غرق ہو گیا، جب سکون پا لیا، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے، ہے نا، اللہ کے حمد و ثنا کے لیے، اور ایک دن دو دن کے لیے بلکہ 40 دن کے لیے چلے گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا، اور ادھر منافقوں کو موقع مل گیا، جو شرکس تھے، جن کے دلوں میں شیطان بسا ہوا تھا، جو بھی منافقین تھے، اس میں ایک بہت بڑا شرکس تھا جس کا نام سامری تھا۔ سامری اس نے کیا کیا کہ موقع غنیمت جانا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہے نہیں، وہ تو کوہ طور پر تشریف فرما ہے اور وہ چلے میں ہیں، اب تو وہ 40 دن کے بعد ہی آئیں گے۔ اسے موقع ملا اور اس نے جو ہے تمام منافقین کو اکٹھا کر کے، اور سب سے یہ بھی نہیں کہ اپنے پاس سے، سبھوں سے زیورات وغیرہ لے، یہ چاندی اور سونے، اس طرح کے زیورات جو بھی اس وقت موجود تھے، سب کو اکٹھا کیا کہ ہم دکھاتے ہیں تم لوگوں کو کہ خدا کیا ہے۔ سامری نے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں، میں تمہیں یہاں دکھاؤں گا۔ اس نے تمام زیورات اکٹھے کیے اور اس کا ایک بچھڑا بنایا، سونے چاندی کے بچھڑا بنایا، اور
دیکھو تو صحیح ان کی حماقت۔ اس نے کیا کیا، حضرت جبریل امین جس سواری سے تشریف فرما ہوتے تھے، تو حضرت جبریل امین موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتے تھے، کیونکہ جبریل امین نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ تو جب آتے تھے تو اس سامری نے ان کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کا ہے نا، یعنی گھوڑے کے قدموں کے نیچے کی مٹی خاک اس نے لے لیا اور رکھ لیا، اور اس کو یقین تھا، دیکھ لو ایک کافر کو بھی یقین تھا، منافق کو بھی یقین تھا کہ اس میں بہت کرامت ہے، بہت جلوہ ہے، اور اس نے کیا کیے کہ وہی جب سونے اور چاندی کے جب اس نے وہ بنا لیے، مجسمہ تیار کیا، بت بنا لیے، تو وہی مٹی اس کے منہ میں ڈال دیا۔ منہ میں ڈالنا تھا کہ وہ سونے چاندی والی جو مورتیاں تھیں بولنے لگی۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ کیا رب کی شان ہے۔ ایک حضرت جبریل امین ہے نا، فرشتہ، مقرب فرشتے ہیں نا جو نبی کے پاس تشریف لاتے، ان کے سواری کے جو گھوڑے تھے اس کے ٹاپ کے نیچے کی جو مٹی تھی، ان کے پاؤں قدموں کی جو خاک تھی ہے نا، جو کس بھی اس نے اس ایک بت میں رکھ دیا، تو وہ بت بولنے لگا ہے نا۔ تو اللہ کیسا واحد و غفار ہے، ستار ہے نا، کیسا کریم رب ہے کہ وہ کتنی بار انسان کو جلائے گا، مارے گا، قیامت ہوگی، قبر میں اٹھائے جائیں گے، اور اس پر ہم یقین ہی نہیں رکھتے۔ ایک کافر کو یقین تھا ہے نا، ایک منافق کو یقین تھا کہ یہ تو ان کے سواری کی ہے، جو جبریل امین نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں غلامی کر رہے ہیں، ان کے دربار میں حاضری پیش کر رہے ہیں، اس سوار کا حال کیا ہوگا؟ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاک تو جانیے، وہاں جو خاک سے خاک جو ٹچ ہے نا، وہ بھی شفا کے لائق ہے اور وہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کتنی بڑی برکت ہوگی، کیسا نبی ملا ہے ہمیں اور آپ کو، کہ اللہ کی پناہ ہمیں اور آپ کو اپنی تمام زندگی قربان کر دیں تب بھی کم ہے۔ اور آج صلاۃ والسلام پڑھ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کرنے کی بات آتی ہے تو ہم ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ کیا ہم منہ دکھائیں گے؟ ایک سلام پیش کرنا ہے نبی کی بارگاہ میں، اس کے لیے ہم اتنی باتیں بناتے ہیں، کل ہم کیا جواب دیں گے جس سے ہم نے سلام ربط ضبط ہی نہیں رکھا؟ ارے یہ تو دیکھیے، یہ تو کرم دیکھیے کہ جبریل امین کے گھوڑے کے ٹاپ کے یعنی قدموں کے نیچے کے جو خاک ہے اس کو ایک منافق نے ایک مورتی کے ہے نا، ایک بت کے منہ میں ڈال دیا تو اور بولنے لگا ہے نا، بولنے لگا۔ تو جن کے سواریوں کا یہ حال ہے، مطلب جس کے جو غلام ہیں، جس کے وزیر ہیں، وزیر کے گھوڑے کے قدموں کے تلے کی زمین مٹی کا یہ حال ہے، خاک کا یہ حال ہے، اس نبی مقدس نبی مقدم جن کے صدقے میں کائنات بنی، ان کا کیا ہے؟ ان کی بارگاہ میں آپ صلاۃ والسلام پیش کرنے سے معلوم نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، عجیب و غریب منہ بنا لیتے ہیں، ان کے چہرے سکڑ جاتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ نماز پڑھ کے بھی وہ ایسے بزدل کے چلے جاتے ہیں کہ ساری نمازیں ہی غارت ہو جاتی ہے ان کے۔ نبی سے نہیں کوئی عشق، نہ کوئی محبت، یہی ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیسے منہ دکھائیں گے؟ کون آپ کی وہ شفاعت کرے گا؟ اور آپ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، کس بات کے مومن؟ بہرحال اس سامری نے اس بت کے منہ میں وہ بت بولنے لگا۔ اب اس سامری نے تمام منافقین کو اکٹھا کیا کہ آؤ دیکھو
وہ موسیٰ علیہ السلام تو گئے کوہ طور پہ خدا سے بات چیت کریں گے، جبکہ خدا یہاں موجود ہے، آؤ دیکھو بات کرو۔ انہوں نے جب دیکھا تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور اکٹھے ہو کر کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ کس کی؟ اس بچڑے کی، سونے چاندی سے بنا ہوا جو بچڑا تھا اس کی پوجا کر دی۔ وہ سب پوجنے لگے اور وہ بھی بولتا رہا۔ جب 40 دن کے بعد واپس آئے تو آپ نے جب دیکھا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے، بہت غضبناک ہوئے، اور غضبناک ہو کر کے طیش میں آ کے سب کو توڑ پھوڑ کے سب کو برباد کر دیا۔ برباد کر کے پھر آپ نے تقریر فرمائی جو حق تھی، حقانیت تھی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ پھر کچھ لوگ نے تو ایمان لے آئے، ہے نا، کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگ تو یہی بدظن رہے۔ تو اس وقت کے حالات یہ تھے کہ کوئی انسان اگر شرک کر لے، اس وقت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، تو معاملہ یہ تھا کہ کوئی بھی انسان اگر شرک کر لے، وہ شرک ہی کیا، تو بچڑوں کی پوجا کی تو شرک کیا۔ تو کوئی اگر شرک کرتا تو اگر وہ توبہ کرتا، اگر وہ توبہ کرنا چاہتا اور توبے کی طرف رجوع کرتا تو اسے قتل ہونا پڑتا تھا، اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اور قتل کر کے پھر اس کے لیے کوئی نیک آدمی دعا کرے تو پھر وہ زندہ ہوتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی کو لے کر کے کوہ طور پہ چلے گئے، ہے نا۔ پھر اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا، حکم وارد ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی جانب سے یہ ندا ہوئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کی جانب سے یہ ندا آئی، یہ آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز نہیں مانیں گے، صرف آواز پہ یہ آواز آ رہی ہے، ہم تو ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم رب کو، خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ وہ ایسے ضد پہ اڑ گئے، لاکھ آپ نے سمجھایا، لاکھ سمجھایا، لیکن لوگ جو شرکس تھے، خود ہی شیطان تھے، منافق تھے، ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی۔ ہرگز وہ کہنے لگا کہ میں ہرگز بات نہیں مانوں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کرا دیجیے ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ خداوند عالم نے یہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر شریر و شرکس لوگ اپنے مطالبہ پر اڑے رہ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اس وقت کا یہ دستور تھا کہ کوئی توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو اسے مرنا پڑتا، اس کا قتل کیا جاتا، پھر نیک لوگ اس کے لیے دعا کرتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ لیکن اس وقت دیکھیے ہم ایسے کریم نبی کے امتی ہیں، اللہ کی پناہ، کہ صرف ہم سچے دل سے توبہ استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے نا۔ کیسا کریم نبی ملا ہم کو، ہے نا، کیسے کرم فرماتے ہیں۔ نبی کے نالے پاک کے صدقے میں مجھے یہ بھی ایک بشارت اور خوشخبری ملی کہ صرف فقط کچھ نہ کریں،
ہم نے لاکھوں گناہ کیا ہے، خوب گناہ کیا، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، شراب نوشی کی، اور معلوم نہیں کون کون سے گناہ کبیرہ کر بیٹھے ہیں، گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ لیکن صرف ایک بار صدق دل سے، سچے دل سے، کہ آئندہ اس خطا کو پھر نہ کریں گے، اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کو بخش ہی نہیں دیتا، بلکہ ان کو بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہر حال میں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ پڑھتے رہیں اور پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔